محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، گزشتہ جمعے بیت رضوان دا پہلا حصہ بیان ہویا سی. اج دے جمعے دے خطبے میں بیت رضوان دا دوسرا حصہ بیان کرنے دی کوشش کراں گا. کلمہ پڑھنے تو بعد مسلمان واسطے یہ ضروری ہے کہ مسلمان دی سوچ اللہ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے تابع ہو جائے. کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے تو بعد مسلمان آپ نو مسلمان دا کہلاندا ہے، لیکن حقیقت دے اندر مسلمان اس وقت مسلمان کہلان دا مستحق ہوئے گا جس وقت مسلمان دی سوچ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے تابع ہو جائے. مسلمان دی سوچ اگر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے تابع نہیں تو مسلمان کہلان دا مستحق بھی نہیں. اج ہر بندہ کہندا ہے مسلمان کہندا ہے دین میری سوچ اور سمجھ دے مطابق ہونا چاہیے. نمازی نماز پڑھ دے، روزے دار روزہ بھی رکھ دے، حاجی حج بھی کر دے، زکوٰۃ ادا کرنے والے صدقہ خیرات بھی کر دیں، ہر نیکی کرنے والا مسلمان نیکی بھی کر دے، لیکن او دی سوچ مزاج طبیعت یہ ہوندی ہے کہ میں عمل اپنی سوچ دے مطابق کرنا، نیکی اپنی سوچ دے مطابق کرنا، اور دین بھی انہوں سمجھ دے جو او دی سوچ بن جائے، جو او دا مزاج بن جائے، انہوں دین سمجھے گا. اس تو علاوہ کسی دوسرے
چیز نو دین نہیں سمجھے گا۔ مسلمان کامیاب اس وقت ہوئے گا جس وقت اپنی سوچ نو اپنی مرضی دے تابع کرن دی بجائے اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے تابع کرے گا۔ جس وقت جماعت صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا شرف حاصل ہویا، تو کلمہ پڑھنے تو بعد انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تابع ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنی سوچ نو دین نہیں سمجھیا، اپنی سوچ نو صحیح نہیں سمجھیا، بلکہ اس بات نو صحیح سمجھیا ہے جو بات اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیتی ہے۔ تو اس بیت رضوان دے موقع پر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فیصلہ ہویا اس جماعت صحابہ کرام انہاں دے مزاج دے خلاف ہویا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اس بات نو ہی ترجیح دیتی ہے جو اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ سی۔ تو گزشتہ جمعے میں عرض کیتا سی مکے دے وچوں جدو سفیر آیا عروہ بن مسعود، جس وقت مسلمانہ دا جائزہ لیا اس نے اور واپس چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر مکے والیاں دی طرف بھیجیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب ہویا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر مصطفیٰ بن کے مکے دی طرف روانہ ہوئے۔ مکے دے اندر ابو سفیان دے نال ملاقات ہوئی، انہوں جا کے کیا جیسی تہانوں پتہ ہے عمرہ کران دے ارادے نال حدیبیہ دے مقام دے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ کرام بھی حدیبیہ دے مقام دے تقریباً کوئی 9 میل دے فاصلے دے بیٹھے نے کہ تسی اجازت دیو اسی آ کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سارا کوئی دوسرا کوئی مقصد بھی نہیں، نہ لڑائی کرنا مقصد ہے، نہ مقابلہ کرنا مقصد ہے،
بس عمرے دے ارادے دے نال آئے ہاں، اجازت دیو عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے۔ تو ابو سفیان انہیں کیا کہ جو اسی پہلے جواب دے چکے ہیں ساڈا ہون بھی وہی جواب ہے کہ اسی مر دا سکدے ہاں، کٹ دا سکدے ہاں، اللہ دے نبی اور اس دی جماعت نو عمرے دی اجازت نہیں دے سکدے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہ سوچ لو جی، سوچ لیا۔ ابو سفیان نے کیا ہاں اتنا کر سکدا، تو آ گئے ہیں، تو عمرہ بھی کر لا، طواف کعبہ بھی کر سکدا ہے، عمرہ ادا کر سکدا ہے، تینوں اجازت دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفیر مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر 1500 صحابہ دے نال 9 میل دے فاصلے دے حدیبیہ دے مقام دے بیٹھے نے، اس انتظار وچ کہ اجازت ملے عمرہ جا کے کریے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نو اجازت مل گئی کہ تہاڈے نبی نو اجازت نہیں، جتنا بھی آئے بیٹھے نے انہاں واسطے کوئی اجازت نہیں، ہاں اتنا کر سکدے ہاں کہ تو آ گئے ہیں، تیرے نال ہمدردی کر سکدے ہاں، تینوں اجازت دے سکدے ہاں کہ تو عمرہ کر لا۔ اللہ دے گھر دی زیارت کرنا عبادت، اللہ دے گھر دا طواف کرنا عبادت، عمرہ کرنا عبادت ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا عشق رسالت دیکھیں، آپ فرماندے کہ مینوں پتہ ہے کہ اے عبادت اللہ دے گھر دا طواف کرنا عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن میں عثمان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا تو بغیر اے عبادت ہی نہیں کردا۔ اللہ دا پاک پیغمبر اس انتظار وچ بیٹھے نے کہ مکے والے اجازت دین عمرہ کریے اور میں آ کے عمرہ کراں۔ اے اللہ دے محبوب دی منشا تو بغیر، رضا تو بغیر میں اس عبادت نو عبادت ہی نہیں سمجھدا۔ اور مزید بات دیکھیں، حضرت عثمان مکے چلے گئے اور صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام دے تشریف فرما نے، انہاں دے وچوں کسے نے کہہ دیتا کہ عثمان کس قدر خوش نصیب ہے، مکے گیا ہے، سفیر بن کے گیا ہے، اللہ دے گھر دی زیارت کرے گا، طواف کعبہ کرے گا، عمرہ کرے گا، پتہ نہیں سانو نصیب ہووے یا نہ ہووے۔ اے آواز اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کان دے وچ پہنچی تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان دے مزاج تو واقف ہاں، میں نو پتہ ہے کہ حضرت عثمان میری رضا دے میری منشا تو بغیر اللہ دے گھر دا طواف ہی نہیں کرے گا۔ ادھر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عثمان دے متعلق اے فرما رہے ہیں، اور حضرت عثمان بھی کی جواب دے رہے ہیں کہ اے عبادت ہے، میں مندہ تسلیم کردہ، لیکن میں اے عبادت اللہ دے پاک پیغمبر دی منشا تو بغیر، رضا تو بغیر عبادت ہی نہیں کردہ۔ تو نہ مکے والیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو قید کر دیتا اور جھوٹی اطلاع
مسلمانہ تک اللہ دے پاک پیغمبر تک پہنچی کہ مکے والیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا ہے۔ جس وقت اطلاع پہنچی تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے دے اندر آ جانن، فرمایا کہ میرے صحابہ کتنا ہو؟ جی 15 ہیں، 1500 جماعت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن جی اگر مکے دے کافراں نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے، پھر آج اس حدیبیہ دے مقام دے میرے ہاتھ بیعت کرو، موتی بیعت، کہ آج میں راواں یا نہ راواں، آج 1500 دی جماعت رہے یا نہ رہے، آج حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر اس مقام تو واپس نہیں جانا۔ اے عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کس قدر شان والا ہیں تو، کس قدر تیرے خون دا اللہ دے پاک پیغمبر نے مول پا دیتا ہے کہ حضرت عثمان اس قدر شان والا ہے کہ حضرت عثمان واسطے حضرت ابو بکر صدیق بھی کٹ سکدا ہے، حضرت عثمان دی خاطر حضرت عمر بھی کٹ سکدا ہے، حضرت عثمان دی خاطر حضرت علی بھی اپنے آپ جان دا نذرانہ پیش کرا سکدا ہے، حضرت عثمان واسطے 1500 صحابہ جانا دے نذرانے پیش کر سکدے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے میرے صحابہ جو موت کی بیعت کرو میرے ہاتھ دے، جس وقت تک حضرت عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیا جاندا، میں اور تسی اس مقام تو واپس نہیں جاواں گے۔ تمام صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بیعت فرما رہے نے۔ کس گل دی بیعت ہو رہی ہے کہ آج حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے، جے اگر او دے بدلے دے اندر ساری جان چلی جائے، اسی اپنیاں جانا دے نظرانے دا پیش کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ جس وقت مکے والیاں نو پتہ چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیعت لے چکے نے صحابہ کرام تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان زندہ نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ بیعت ہو چکے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ ہوتے دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں اے عثمان والوں بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ نو حضرت عثمان دا نمائندہ بنا کے حضرت عثمان والوں بیعت کر رہے نے، تاکہ اس بیعت کے اندر حضرت عثمان بھی شامل ہو جان۔ اللہ فرماندے ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب تیرے ہتھاں دے اتے صحابہ دے ہاتھ نے اے ہاتھ نہ چکنا، تہاڈے ہتھاں دے اتے صحابہ دا ہاتھ
ہاتھ ہے اور صحابہ دے ہاتھ دوتے میں اللہ دا ہاتھ ہے جے دے ہاتھ اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں دے وچ آ جان اللہ فرما دینا ہے میرے محبوب اے ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑی جدو تک جماعت صحابہ کرام جنت وچ داخل نہیں ہو جاندی جدو تک جنت وچ داخل نہیں ہو جاندے نہ انہاں دے ہاتھ میں چھڑ لین اے میرے محبوب تو بھی نہ چھڑی ید اللہ فوق ایدیہم صحابہ دے ہتھاں دے ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے ہن اس جماعت صحابہ کرام دے نال کوئی چاہے جتنا مرضی مخالفت کیوں نہ کرے کوئی چاہے جتنا مرضی صحابہ دی توہین کردہ پھرے اللہ فرماندے ہیں انہاں دا نقصان نہیں ہوئے گا بلکہ مخالفت کرنے والے جماعت صحابہ کرام دی توہین کرنے والے اپنی زندگی دیاں نیکیاں دے عمل ضائع کر جان گے میں دا انہاں دے اتے راضی ہو چکیاں میں انہاں نو جنت ٹکٹ عطا کر دیتن اللہ فرما دن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرما دن کہ میں انہاں دے اتے راضی ہو چکیاں جنہاں نے میرے محبوب دے ہاتھ دے اتے اس درخت تھلے بیعت کیتی ہے میں اس جماعت دے ہوتے ان افراد ہوتے راضی ہو چکے ہیں تو مکے دے کافرہ نے دیکھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دا بدلہ لین واسطے بیعت بھی لے چکے نے انہوں نے مشورہ کیتا کہ کسے طریقے حالات نو بہتر کرن دی تدبیر کیتی جائے ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر کے آ کے اللہ دے گھر دا طواف کر لین اپنی جماعت نو لیا کے اللہ دے گھر دا طواف کر لین اور اسی روک نہیں پاواں گے تو پھر ان کی کیتا جائے مشرکین مکہ نے مشورہ کیتا کہ سہیل بن عمر نو سفیر بنا کے بھیجا جائے تاکہ فیصلہ کن مذاکرات کیتے جان سہیل بن عمر مکے والے طرفوں تیسرا سفیر بن کے آیا فیصلہ کن مذاکرات کرن واسطے فیصلہ طے ہون لگا مذاکرات شروع ہوئے جس وقت تحریر لکھن لگے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو فرمایا کہ اے علی تحریر تو لکھ تو فرمایا کہ سب تو پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بن عمر کہنے لگا کہ اسی نہیں مندے رحمان کون ہے رحیم کون ہے بلکہ عرب دے دستور دے مطابق لکھو بسمک اللہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس طرح کہہ رہے ہو اسی طرح لکھو حضرت علی نے لکھ دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھو هذا ما قال علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معاہدے دی اللہ دا پاک پیغمبر تائید کر رہے ہیں تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ سارا جھگڑا دا اسے بات ہے نا کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول نہیں من دے یا اگر تو تحریر دے وچ لکھو گے اے دا مطلب ہے کہ تسی سانو اللہ دا رسول منوا چکے ہو لہٰذا اس نو مٹا کے لکھو محمد بن عبداللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح لکھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک عشق سی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت یا دا سی عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تک اس جملے نو لکھے ہے یہ جملہ قلب و جگر دے وچ اس طرح نقش ہو چکے ہے جی اگر مٹان دا کہو اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مٹان والا کام میں تو نہیں ہو سکتا اے کام میں تو نہیں ہو سکتا
جڑا ہن تک لکھدا رہا، جڑا جملہ قلب و جگر دے وچ اتر چکیا، نقش ہو چکیا ہے، اس نو مٹان دی میرے اندر دا طاقت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مینو دیو، میں اس لفظ نو خود مٹانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نو مٹا کے لکھیا محمد بن عبداللہ۔ معاہدے دے اندر کئی چیزاں ایسیاں لکھیاں گئیاں نے جڑیاں صحابہ دے مزاج دے خلاف سی۔ انہاں دے وچ ایک اے بات لکھی گئی کہ اگر کوئی مکے دا وچوں کوئی شخص تہاڈے شہر مدینہ چلا جائے تو تسی اس نوجوان نو واپس کرو گے۔ اگر کوئی مکے دے وچوں کوئی شخص مدینہ چلا گیا تسی انہوں پناہ نہیں دو گے بلکہ واپس مکے بھیجو گے۔ اور دوسری بات، اگر تہاڈا مدینے وچوں کوئی شخص مکے دے وچ آ گیا اسی انہوں واپس نہیں بھیجاں گے۔ اس طرح دیاں باتاں جدو لکھیاں گیا معاہدے دے اندر تو صحابہ کرام کہن کہ سب سادے کلو کیوں منوایا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر دلیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عرض کر دیں، اے ابوبکر اس طرح دا معاہدہ کیوں کیتا جا رہا ہے؟ اللہ دا پاک پیغمبر سانو ہونے حکم دے وے، اسی دا مکے والے نو پہلے بھی شکست دے چکی ہم، بدر دے اندر، احد دے اندر، جے اگر اللہ دا پاک پیغمبر حکم دین اسی ہونے چڑھائی کرن واسطے تیار ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی دا پھر اپنا مزاج سی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اے عمر اللہ دے پاک پیغمبر جو لکھ رہے ہیں انہاں کافران دی بات نو من کے لکھ رہے ہیں، ایک کیا پہ لکھ رہے ہیں؟ اللہ دا محبوب کیا اپنی مرضی دے مطابق لکھ رہے ہیں؟ اللہ دا محبوب دا او کم کر دے جو اللہ دی مرضی ہوئے۔ اللہ نو بھی یہ بات پسند ہے، اللہ دا محبوب یہ لکھ رہے ہیں، پھر سانو اے دے وچ بولنا نہیں چاہنا بلکہ سانو اے دے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتے دے وچ اللہ تعالی طرفوں کیا حکمتاں نے، اے دے وچ کیا راز نے۔ اے معاہدہ ہو رہا سی، مکے دے وچوں ایک مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آیا، ہاتھ پیر بنے ہوئے نے، جسم زخمہ دے نال چور ہے، آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ کے جس دن دا مسلمان ہویا انہاں مکے والیاں نے مینوں تکلیف دینی شروع کر دیتی ہے، میں اپنا جسم دا زخمی دا کرا دیتا ہے لیکن کلمہ نہیں چھڑیا۔ سہیل بن عمر جڑا سفیر بن کے آیا سی اس نوجوان نو دے کے پریشان ہو گیا، پوچھا کہ سہیل تو کیوں پریشان ہے؟ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ جڑا یہ نوجوان آیا ہے اے سکا میرا بیٹا ہے۔ اللہ دی شان دیکھیں، باپ ہے کفار مکہ دی طرفوں کافریں دی طرفوں سفیر بن کے آیا کھڑا ہے، اور بیٹا مسلمان ہو کے اللہ دے محبوب دی خدمت میں پہنچا کھڑا ہے۔ میں ہر دکھ برداشت کیتا ہے، ہر تکلیف برداشت کیتی ہے لیکن میں کلمہ نہیں چھڑیا۔ حضور مینوں پتہ چلیا ہے تسی حدیبیہ دے مقام دے تشریف فرما ہو، میں دوڑ کے آیا قید تو کسی طریقے دے نال اپنے آپ نو آزاد کرا کے اس مقام دے پہنچیا تاکہ مینوں تسی اپنے نال لے کے چلو۔ پہلے معاہدہ لکھیا جا چکیا سی، اگر سادہ کوئی بندہ تہاڈے کول آ گیا تسی واپس کرو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل ہجے معاہدہ لکھیا جا رہا ہے، سہن نہیں ہوئے، دستخط نہیں ہوئے، میں ایک برادرانہ تیرے سامنے کہنا اس نوجوان نو ساڈے نال بھیج دے، اس قدر قید وچوں اپنے آپ نو چھڈا کے آیا ہے، دوبارہ جائے گا انہوں دوبارہ تکلیفاں دے وچ مبتلا کیتا جائے گا، جے اگر خوشی دے نال اجازت دے دیں میں انہوں اپنے نال لے کے جانا۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اگر تسی انہوں اپنے نال لے کے جاؤ گے پھر تہاڈا ساڈا کوئی معاہدہ نہیں ہوئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا پھر بھی اس نے ایک بات بھی نہ منی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل اصبر، صبر کرو، میں تیرے واسطے دعا کرداں، اللہ تیرے واسطے کوئی نہ کوئی رحمت کے دروازے ضرور کھولیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا دے کے بھیجی ہے، ابو جندل واپس آیا ہے۔ اللہ دی مدد، اللہ دی شان۔ جس وقت ابو جندل نو قید کر دیتا گیا ہے، پہرے دار کھڑا کر دیتا گیا ہے کہ تو ایدی حفاظت کرنی ہے، پہرے دار پہرا دے رہے ہے، ابو جندل اللہ دا قرآن او دی تلاوت کر رہے ہیں، پہرے دار دے کناں دے وچ اللہ دے قرآن دی آواز پہنچی۔ اللہ دی شان دے کے اللہ دے محبوب نے دعا جو دیتی سی، او پہرے دار بھی کلمہ پڑھن دے مجبور ہو گیا۔ او پہرے دار ابو جندل نو آ کے کہندا ہے، اے ابو جندل مینوں بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہنا۔ ابو جندل نے کلمہ پڑھا دیتا۔ انہاں کافراں نو پتہ چلیا، اس پہرے دار نو بھی ابو جندل دے نال قید کر دیتا گیا ہے، دوسرا پہرے دار بٹھا دیتا گیا ہے۔ چند دن گزرے نے، او دوسرا پہرے دار بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ تیسرا پہرے دار آیا، او بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اسی طریقے 300 پہرے دار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے۔ حضرت ابو جندل دی محنت دا نتیجہ، جڑا بھی پہرے دار آندا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اے مکے دے کافر پریشان ہو رہے نے۔ انہاں مسلماناں دے وچوں ابو بشیر او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا، انہوں کسے طریقے موقع ملیا ہے، او دوڑ کے مدینے دی طرف چلے جانے۔ جس طرح مدینے پہنچے، اے مکے دے کافراں نے 2 کافراں نو بھیج دیتا کہ ابو بشیر نو واپس لے کے آؤ نا۔ اے 2 کافر مدینے پہنچے نے، جا کے کیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اس اپنے معاہدے دی پاسداری کردیاں ہویاں اس ابو بشیر نو ساڈے نال واپس بھیج دو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، اے ابو بشیر میرا انہاں مکے والیاں دے نال معاہدہ ہو چکے ہے، تو انہاں دے نال واپس چلا جا۔ اے ابو بشیر واپس آیا ہے، مکے مدینے دے درمیان پہنچے نے۔ ابو بشیر کہن لگا ہے، مکے دے کافرو سنو، مینوں دا اللہ دے پاک پیغمبر نے واپس بھیج دیتا ہے، ہن میرے اتے اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی اختیار بھی نہیں رہا، ہن میرے نال یا دا مقابلہ کرو یا پھر مینوں اسے مقام دے چھڈ دیو۔ انہاں نے کہا کہ اسی مقابلہ کران گے۔ حضرت ابو بشیر نے ایک کافر دی تلوار کھو کے انہوں جہنم رسید کر دیتا ہے، دوسرا کافر ڈر کے دوڑ جاندا ہے۔ حضرت ابو بشیر اس جنگل دے وچ خیمہ لگا لینن، او 300 صحابہ جڑے قید دے اندر سی، حضرت ابو جندل دی محنت دا نتیجہ سی، انہاں دے وچوں جنوں بھی موقع ملدا ہے او قید دے وچوں دوڑ کے حضرت ابو بشیر دے کول پہنچے دینے۔ اس طرح کردے کئی صحابہ اس حضرت ابو بشیر دے کول پہنچے نے، اس جنگل دے وچ خیمے لگا چکے نے۔ اے مکے دے کافر جس طرح اپنے تجارتی قافلے لے کے شام دی طرف جاندے، جس وقت تجارتی قافلے واپس آندے، اے مسلمان انہاں نو بٹھا کے انہاں دا سارا سامان اپنے کول رکھ لیندے، اس قافلی تجارتی قافلے نو خالی ہاتھ واپس بھیج دیں دے۔ جس وقت مکے دے کافران نے دیکھیا کہ مسلمان دا سارا غلہ بھی اپنے کول رکھ لیندن، سارا ساز و سامان اپنے کول رکھ لیندن، اے دا سارے واسطے پریشانی دا باعث بن چکے ہے، کیوں نہ معاہدے دی اس شک نو ختم کرا دیتا جائے۔ اس مکے دے کافران نے ایک کافر نو بھیج کے اللہ دے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجیا کہ اس معاہدے دی اس شک نو ختم کیتا جائے. اگر سارے مکے دے وچوں کوئی کافر تہاڈے کولو پہنچ جائے اسی واپس لین واسطے نہیں آواں گے. اور ہن اس طرح کرو جڑے اس جنگل دے وچ ڈیرا لا چکے نے سارے تجارتی کافراں نو روک رہے نے انہاں نو واپس مدینے بلوا سکدے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو بشیر دے نام خط لکھیا رکا لکھیا قاصد بھیجیا کہ ابو بشیر ہن مدینے واپس آ جا میں اللہ دا نبی تیرا استقبال کرن واسطے تیرا راواں دیکھ رہا. جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قاصد ابو بشیر دے کول پہنچ دینے اللہ دی شان دیکھیں. حضرت ابو بشیر آخری لمحات دے اندر ہے موت و زندگی دی کشمکش دے اندر ہے آخری وقت سکرات یا منزلہ شروع ہو رہی نے. حضرت ابو بشیر نو جس وقت رکا ملے اللہ دے پاک پیغمبر دا ابو بشیر نے اللہ دے پاک پیغمبر دے اس رکے نو بوسا لے اپنی اکھاں دے رکھیا اور نال اس قاصد نو کیا اے قاصد کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دینا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی دنیا دے اتے تہاڈی رفاقت نصیب نہیں ہوئی دعا کرنا آخرت دے اندر جنت دے اندر تہاڈی رفاقت نصیب ہو جائے. تمام صحابہ کرام مدینے پہنچے. اللہ نے اعلان کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں انہاں دے اتے راضی ہو چکی ہاں اے میرے اتے راضی میں انہاں دے اتے راضی ہو چکی ہاں. اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے توفیق نصیب فرماویں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا پڑھنے والے سنتا پڑھ.